السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج برج کورس کا 31واں دن ہے اور آپ کو اگر کسی ویڈیو کی ضرورت ہے تو آپ چینل کے نام پہ کلک کریں، جہاں چینل کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے اس چینل کا نام تعلیم و تعلم ہے تو آپ اس پر کلک کریں اور اس کے بعد اوپر آپ کو چند آپشنس نظر آئیں گے۔ اس میں پلے لسٹ کا ایک آپشن ہوگا، آپ اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو بہت سارے فولڈرز رہیں گے، اس میں اسٹینڈرڈ 8 کا جو فولڈر ہے آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو 31 دن کے پورے ویڈیوز انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے۔ آپ جس ویڈیو کو چاہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امریہ جملہ۔ امر کہتے ہیں حکم دینا، اور جس جملے میں حکم دیا جاتا ہے۔ اب حکم، چھوٹوں کو تو ہم حکم دے سکتے ہیں لیکن بڑوں کو ہم حکم نہیں دے سکتے۔ یا تو بڑوں سے ہم درخواست کر سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں، یا بڑے کبھی کبھی حکم تو دیتے ہی ہیں لیکن اکثر وہ نصیحت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں امریہ جملے میں شامل ہیں، چاہے کسی کو حکم دیا جائے کسی کام کا، یا کسی کام کی نصیحت کی جائے، یا کسی بات کی درخواست کی جائے، یہ تمام چیزیں امریہ جملے میں شامل ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اٹھو، بیٹھو، معاف کرو، چلو، کھانا کھا لو، یہ سب جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسا مت کرو، تو یہ تمام جملے امریہ جملے کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ مثال دی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب یہ درخواست ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن معاف کرنے کی سامنے والے سے بات کہی جا رہی ہے، یعنی اس کو ایک کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن ادب کے ساتھ کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی امریہ جملہ ہے۔ خوب زور سے پکڑو، تو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ امریہ جملے یہ کہلاتے ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو جیسے یہاں اور مثالیں دی گئی ہیں، بدلہ لے لو، جلدی سے سلام کرو، جا کے اماں سے مانگ لاؤ، نماز پڑھو، یہ جملے آپ اپنی کاپی میں صرف لکھیں گے، اسی طرح سے آپ لکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اس میں کسی نہ کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ یا نصیحت کی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ امریہ جملہ ہے۔ اب آپ کو آؤ مشقرے میں یہ سرگرمی آپ کو حل کرنی ہے۔ اپنی کاپی میں آپ لکھیں گے درج ذیل جملوں میں کون سا جملہ امریہ جملہ ہے، اسے الگ کر کے لکھو۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ چاروں جملے آپ لکھیں گے، اور چاروں جملوں میں سے ایک جملہ ایسا ہے جو امریہ جملہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے باقی سارے جملے آپ لکھ لیں گے۔ جیسے دیکھیے، کاکی اٹھو کھانا کھا لو، اس میں درخواست کی جا رہی کاکی سے، یہ اٹھو اور کھانا کھا لو، تو یہ بھی امریہ جملہ ہے۔ بی بی رقیہ کون تھیں؟ اب دیکھو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آپ کو نظر آ جائے تو وہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے، استفہامیہ جملہ ہوتا ہے، وہ امریہ جملہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ جملہ اس میں شامل نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اس کا برا نہ ماننا، تو برا نہ ماننا یعنی یہ بھی ایک بات ایسی ہے، یعنی جس کو نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ بلکہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اس بات کا برا نہ ماننا، تو اس کو بھی امریہ جملے میں شامل کیا جاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی کرو، اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام جملے امریہ جملے ہیں، سوائے ایک جملے کے، بی بی رقیہ کون تھی، یہ جملہ بس امریہ جملہ نہیں ہے، استفہامی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس جملے کو چھوڑ کر باقی جملے آپ کو لکھنے ہیں، اور یہ لکھنا ہے کہ یہ تمام جملے امریہ جملے ہیں، اس طرح سے۔ اب آؤ تخیلاتی بنے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اخبار، رسالے یا میگزین سے آپ کیا کریں گے، امریہ جملے تلاش کر کے لکھیں گے۔ تو آپ چند امریہ جملے تلاش کر کے لکھیں کتاب سے، یا پھر آپ خود سوچیں کیا بن سکتا ہے۔ جیسے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کتاب پڑھو، گالی مت دو، اور میدان میں جا کر کھیلو، ایسے بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا درخواست کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔